گناہ کیا ہے؟ آج کے جدید دور میں گناہ کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور اسے انسان کی کمزوری تسلیم کیا جاتا اور کہا جاتا ہے کہ انسان کا بہت کم قصور ہے۔ لیکن جب تک ہم گناہ کے بھاری بوجھ کو نہیں سمجھتے، ہم خدا کے نجات کے منصوبہ کی بھی قدر نہیں کریں گے۔ گناہ کی تعریف: اگر ہم تفصیل کے ساتھ گناہ کو سمجھنے کی کوشش کریں تو گناہ ایک مکمل خرابی اور بیماری ہے۔ پیدائش کے بیان کے مطابق اصل گناہ کی وجہ سے جو سزا ہے وہ موت ہے۔ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے خدا سے دور ہو گیا۔ رومیو 3 باب اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ اس کے لوگ اس جلال سے جس کا خدا نے ان کو دینے کا ارادہ کیا تھا۔ انسان اپنے طرز عمل سے بہتر ہے کیونکہ خدا نجات کا منصوبہ پیش کرتا ہے۔ کچھ غلط کرنا یا گناہ کرنا خدا کو ناخوش کرتا ہے۔ اگر ہم گناہ کی وضاحت دیکھیں بائبل میں تو اس کو ہم اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں: لا قانونیت، تمام غلط کام کرنا گناہ ہے، نیکی نہ کرنا بھی گناہ ہے، کوئی بھی چیز جو ایمان پر مبنی نہیں وہ بھی گناہ ہے۔ ایوب میں ہم پڑھتے ہیں اس کا مطلب گمراہ ہو جانا، ایمان سے پھر جانا ہے۔ رومیو میں ہم دیکھتے ہیں غیر قانونی طور پر ایک حد کو عبور کرنا ہے۔ یسایہ میں ہم دیکھتے ہیں بغاوت کرنا اور اپنی مرضی کے مطابق کام کرنا، نہ کہ خدا کی مرضی کے مطابق۔ گناہ خدا کے حکموں اور شریعت کو نہ ماننا اور پیروی کرنا ہے۔ یہ ایک طرز زندگی ہے جو خدا سے بالکل آزاد ہے۔ گناہ کی ابتدا شیطان سے ہوئی، جس کو لوسیفر کہا جاتا ہے، جس کا مطلب صبح کا ستارہ ہے، اور وہ خدا کے برابر ہونا چاہتا تھا۔ یسایہ 14 باب اس کی 12ویں اور 14ویں آیت میں لکھا ہے، اے صبح کے روشن ستارے، تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا، اے قوموں کو پست کرنے والے، تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا۔ تو اپنے دل میں کہتا تھا میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا اور میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا، میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خداوند تعالیٰ کی مانند ہوں گا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو گناہ ہے ہماری دنیا میں آدم اور حوا کے ذریعہ سے داخل ہوا۔ پیدائش جب 3 باب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی خدا سے علیحدگی ہو گئی۔ آدم اور حوا نے خدا کا حکم ماننے کے بجائے شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور وہ پھل کھا لیا جس سے خدا نے ان کو منع کیا تھا، اور پھر شیطان نے ان کی زندگی میں شک پیدا کیا اور انہوں نے شیطان کے کہے کے مطابق خدا کے ارادوں کے متعلق شک کیا، کیا خدا نے واقعی کہا ہے؟ پھر ان کی آزمائش ہوتی ہے، انہوں نے ممنوع پھل کو دیکھا اور اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالا، نافرمانی، اور انہوں نے خدا کے حکم کو ترک کر دیا اور خدا کی نافرمانی کی۔ خدا نے کہا تھا کہ پھل نہ کھانا، لیکن حوا نے پھل کھایا اور آدم کو بھی دیا اور اس نے بھی کھایا۔ غرور اور آزادی: ان کے اندر ایک شیطانی ہوس نے جنم لیا کہ وہ خدا کے برابر ہو جائیں گے۔ تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے، شیطان نے کہا۔ خدا کے ساتھ برابری کا مطلب یہ ہے کہ کسی قسم کی کوئی عدالت نہیں ہوگی، اور یہ بھی ایک غرور کی نشانی ہے کیونکہ شیطان بھی کہتا تھا کہ وہ خداوند خدا کی مانند ہو جائے گا۔ تو جو اس کا نفسیاتی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اندر خوف اور شرمندگی پیدا ہو گئی۔ انہوں نے اپنے آپ کو گناہ گار محسوس کیا، ان کی فطرت میں گناہ آ گیا۔ علم الہیات کا پہلو: انہوں نے اپنے آپ کو خدا سے چھپایا اور انہوں نے اپنے ننگے پن کو ڈھانپنے کے لیے انجیر کے پتوں کا استعمال کیا اور اپنے آپ کو درختوں کے پیچھے چھپایا۔ تو جو اس کا سماجی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے گناہ نے لوگوں کے ساتھ تعلقات کو متاثر کیا اور سب نے ایک دوسرے پر الزام لگانے کی کوشش کی۔ حوا نے کہا کہ سانپ یعنی شیطان نے مجھے بہکایا، آدم نے کہا عورت نے مجھے پھل کھانے کو دیا، اور آدم نے خدا کو جس عورت کو تو نے دیا میرے ساتھ کیا تھا، اور تمام انسانوں نے خدا پر الزام لگانا شروع کر دیا۔ زمینی پہلو یہ ہے کہ زمین گناہ کے وسیلہ سے لعنتی ہو گئی۔ آدم کی خدا سے جدائی نے بھی زمین اور اس کی فطرت اور حالت کو متاثر کیا۔ اس کے بعد زلزلے، طوفان، سیلاب، قحط سالی اور فطرت میں انتشار پیدا ہو گیا، جس کی وجہ سے انسان، حیوانات اور پیڑ پودے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ گناہ کی دوہری فطرت، موروثی گناہ: رومیو 5 باب اس کی 17 آیت میں لکھا ہے، آدم اور حوا کی
नाफरमानी से गुनाह दुनिया में दाखिल हुआ और हम सब के अंदर गुनाह की फितरत मौजूद है और गुनाह की खराबी और जड़ आदम का गुनाह है। असल गुनाह, अगर मरूसी गुनाह ही गुनाह की जड़ है तो असल गुनाह हमारे गुनाहों का फल है। हम ख्याल, कलाम और अमली तौर पर गुनाह करते हैं। हमारी गुनाहनुदा फितरत की वजह से हमारे गुनाह जो हमसे सरजद होते हैं वो इख्तियारी भी हैं और जाने अनजाने में यानी भूल चूक में भी हम कर जाते हैं। खरूज 20वां बाब उसकी 3री आयत से लेकर 17वीं आयत में जब हम खुदा के 10 हुक्मों को तोड़ते हैं तो हम गुनाह करते हैं। जो गुनाह इसमें शामिल हैं वो ये है: बुत परस्ती करना, ज़िनाकारी करना, लालच करना, लानत करना, चोरी करना, सब्बत को तोड़ना, कत्ल करना, झूठ बोलना और माँ बाप की इज्जत ना करना है। पहला करंथियों उसके 6 बाब की 9वीं 10वीं आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? फरेब ना खाओ, ना हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे, ना बुतप्रस्त, ना ज़नाकार, ना अयाश, ना लौंडेबाज। रोमियो पहला बाब उसकी 29वीं आयत से लेकर 31वीं आयत में लिखा है, बस वो हर तरह की नाराज़गी, बदी, लालच और बदख्वाही से भर गए और हसद, खूनरेज़ी, झगड़े, मकारी और बुग़्ज़ से मामूर हो गए और ग़ीबत करने वाले, बदगो, खुदा की नज़र में नफरती, औरों को बेइज्जत करने वाले, मगरूर, शेखीबाज, बदियों के बानी, माँ बाप के नाफरमान, बेवकूफ़, अहद शिकन, तबई मोहब्बत से खाली और बेरहम हो गए। और फिर हम पहला तिमोथियुस उसके पहले बाब की 9वीं 10वीं आयत में देखते हैं, यानी ये समझ कर के शरीयत रास्तबाजों के लिए मुकर्रर नहीं हुई बल्कि बेशरा और सरकश लोगों और बेदीनों, गुनाहगारों, नापाकों और माँ बाप के कातलों और खूनियों के लिए है। गलतियों 5वां बाब उसकी 19वीं और 21वीं आयत में लिखा है, अब जिस्म के काम तो ज़ाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानत। पौलुस रसूल हमें वार्निंग देते हैं यहाँ पर कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही में नहीं जाएंगे और खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे। तमाम मिलाकर 202 गुनाहों का बाइबल में जिक्र किया गया है, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ चंद का बयान किया है। हम सब कैसे गुनाह करते हैं? यहूदा पहला बाब उसकी 14वीं और 15वीं आयत में लिखा है, हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींचकर और फंसकर आजमाया जाता है, फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। गुनाह को छुपाया नहीं जा सकता। गिनती 32वां बाब उसकी 23वीं आयत में लिखा है, ये जान लो कि तुम्हारा गुनाह तुमको पकड़ेगा। खुदा इंसान को देखता और गुनाहों को ज़ाहिर करता है। बाइबल में हम इसकी मिसाल देखते हैं, आदम और हवा का गुनाह, कायन का गुनाह, अकन का गुनाह और फिर हननिया और सपीरा का गुनाह। अब्रानियों 4 बाब उसकी 13वीं आयत में लिखा है, और उससे मखलूक़ात की कोई चीज़ छुपी नहीं, बल्कि जिससे हमको काम है उसकी नज़रों में सब चीज़ें खुली और बेपर्दा हैं। गुनाह के नताइज, और पहला जो नतीजा गुनाह का है वो मौत है। रोमियो 6 बाब उसकी 23वीं आयत में लिखा है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। फिर हम पढ़ते हैं हिजकिय्येल चैप्टर 18 और वर्स 4 में, जो जान गुनाह करती है वही मरेगी। और फिर गुनाह का नतीजा जो है वो गिल्ट यानी जुर्म होता है। ज़बूर 51 उसकी 3री और 4थी आयत में लिखा है, क्योंकि मैं अपनी खताओं को मानता हूँ और मेरा गुनाह मेरे सामने है। मैंने फ़कत तेरा ही गुनाह किया है और वो काम किया है जो तेरी नज़र में बुरा है, ताकि तू अपनी बातों में रास्त ठहरे और अपनी अदालत में बेऐब रहे। यकूब 2 बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जिसने सारी शरीयत पर अमल किया और एक ही बात में खता की तो सब बातों में कसूरवार ठहरा। जहन्नम या दोज़ख, मत्ती 25वां बाब उसकी 4थी आयत में हम पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, फिर वो बाएं तरफ वालों से कहेगा, ऐ मलऊनों, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। गुलामी, रोमियो 6 बाब उसकी 17वीं आयत में लिखा है,
لیکن خدا کا شکر ہے کہ اگرچہ تم گناہ کے غلام تھے۔ غلطیوں 5 باب پہلی آیت میں لکھا ہے مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد پیدا کیا ہے، بس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتو۔ روحانی موت، افسیوں 2 باب اس کی پہلی آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہم روحانی طور پر مردہ تھے اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب تم اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے۔ نا امیدی، افسیوں 2 باب اس کی 12ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں اگلے زمانہ میں مسیح سے جدا اور اسرائیل کی سلطنت سے خارج اور وعدہ کے عہدوں سے ناواقف اور نا امید اور دنیا میں خدا سے جدا تھے۔ ناپاکی، تیتس پہلا باب اس کی 15ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ پاک لوگوں کے لیے سب چیزیں پاک ہیں مگر گناہ آلودہ اور بے ایمان لوگوں کے لیے کچھ بھی پاک نہیں ہے، بلکہ ان کی عقل اور دل دونوں گناہ آلودہ ہیں۔ مذمت کرنا، یعقوب 5واں باب اس کی 12ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں مگر اے بھائیو سب سے بڑھ کر یہ کہ قسم نہ کھاؤ، نہ آسمان کی نہ زمین کی نہ کسی اور چیز کی، بلکہ ہاں کی جگہ ہاں اور نہیں کی جگہ نہیں، تاکہ سزا کے لائق نہ ٹھہرو۔ یوحنا 3 باب اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا اور جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا۔ خدا سے علیحدگی، یسایہ 59 باب اس کی پہلی اور دوسری آیت میں پڑھتے ہیں دیکھو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے اور اس کا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے، بلکہ تمہاری بد کرداری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی ہے اور تمہارے گناہوں نے اسے تم سے روح پوش کیا ایسا کہ وہ نہیں سنتا۔ ہمیشہ کی سزا، متی 25واں باب اس کی 46ویں آیت میں گناہ گار ہمیشہ کی سزا پائیں گے اور راست باز ہمیشہ کی زندگی۔ کس نے گناہ کیا ہے؟ رومیوں 5واں باب اس کی 12ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ لکھا ہے کہ سب نے گناہ کیا ہے۔ یسایہ 53 باب اس کی 6 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سب بیڑوں کی مانند بھٹک گئے اور ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا۔ رومیوں 3 باب اس کی 23ویں آیت میں دیکھتے ہیں اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ زبور 51 اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے دیکھ میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔ نوٹ کرنے والی بات یہ ہے جب میں اپنے آپ کو گناہ گار تسلیم کرتا ہوں تو میں خدا سے اپنے گناہوں کی معافی کی درخواست کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں۔ انسان کا آخری عذاب جو ہے وہ جو گناہ کی وجہ سے ہے وہ ابدی عدالت ہے، مستقل خدا سے جدائی ہے، ابدی سزا اور جہنم کی آگ انسان کا آخری عذاب ہے۔ انسان کھویا ہوا ہے اور وہ اپنے آپ کی مدد نہیں کر سکتا ہے۔ گناہ کا علاج، انسان اپنی طاقت سے گناہ کا علاج نہیں کر سکتا ہے، لیکن خدا نے انسان کو موت کی سزا سے بچانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا ہے چاہے انسان کتنا ہی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو۔ وہ ہے یوحنا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے باطن میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہمارے اندر نفرت، غرور، حسد، غصہ، دھوکہ، نشہ بازی، حسد، خود غرضی، جھوٹ بولنا، چوری کرنا، شراب نوشی کرنا، بت پرستی، باتوں میں خطا کرنا، ناراضگی، غیر اخلاقی حرکات، غیر اخلاقی اعمال، جادو ٹونا کرنا، معاف نہ کرنا، قسمیں کھانا، تلخ مزاجی اور مبالغہ رائی کرنا ہے۔ اگر آج ہم اپنے گناہ کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں گناہ ہے تو ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا سے معافی مانگ سکتے ہیں اور خدا ہمیں معاف کرے گا اور ہمیں اپنے اچھے لوگوں میں شامل کرے گا جو خدا سے محبت کرتے ہیں اور گناہ سے نفرت کرتے ہیں اور خدا کے ساتھ چلنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ آمین۔